بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود کیا تجھے لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور سمود کی؟ آیت نمبر 17 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے حل یعنی کیا۔ اتا کا معنی ہے آنا یا پہنچنا، اور کا یعنی تجھے۔ حل اتا کا کیا تجھے پہنچی ہے حدیث الجنود لشکروں کی خبر۔ حدیث کے معنی کی طرف توجہ فرمائیے، کیونکہ ہم عام طور پر حدیث کے لفظ کو جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ کا یا ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان ہم مراد لیتے ہیں۔ یہاں پر مراد حدیث الجنود یعنی لشکروں کا قصہ یا لشکروں کے بارے میں بات، لشکروں کی خبر۔ توجہ فرمائیں، حدیث کے بنیادی حروف ہا، دال اور ثا ہے، اور اس کا معنی ایسی چیز کہ جو پہلے وجود نہیں رکھتی تھی اور بعد میں وجود میں آ گئی۔ حدیث ضد ہے، اپوزٹ ہے قدیم کا۔ قدیم جو پہلے سے موجود تھا، ویسے عام طور پر بہت پرانی چیز کو بھی قدیم کہہ دیا جاتا ہے، جیسے جو پرانی قوموں کے تباہ شدہ شہر ہیں، بستیاں ہیں، ان کو آثار قدیمہ کہا جاتا ہے، اور ہم اس سے مراد لیتے ہیں کہ پرانے زمانے کی چیز، پرانے زمانے کی بستی۔ لیکن جو قدیم کا اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود تھا، اور اس کی ضد حدیث یعنی جو پہلے موجود نہیں تھا اور بعد میں وجود میں آیا۔ توجہ فرمائیں، کلام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کلام جب بولا جاتا ہے تو اس سے پہلے نہیں ہوتا اور بولنے کے بعد پھر وہ وجود میں آتا ہے۔ اسی مناسبت سے قصوں کو، داستانوں کو اور باتوں کو بھی احادیث، حدیث کی جمع احادیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے حادثہ، جس کی جمع حوادث ہے۔ کوئی نیا واقعہ، کوئی نئی چیز پیش آ گئی تو اس کو حادثہ کہا جاتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس جنود کا یعنی لشکروں کا قصہ، لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ الجنود جمع ہے جند کی۔ بنیادی حروف جیم، نون اور دال ہیں، اور اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے پتھریلی اور سخت زمین، اور اسی سختی کی مناسبت سے لشکر کو بھی جند کہا جاتا ہے، اس لیے کہ لشکر میں ایک سختی ہوتی ہے، اور اسی سختی کی وجہ سے وہ مثلا دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ نرمی نہیں ہوتی، نرم لشکر مثلا جنگ نہیں جیت سکتے۔ جب بہت سارے لوگ منظم طریقے سے اکٹھے ہو کر ایک کام کو کریں اور اپنے کام کو کرنے کے لیے سخت ارادہ رکھتے ہوں تو اس کو عربی زبان میں جند کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جنود ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا، کیا تجھے لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ آیت نمبر 18 کے الفاظ کے معانی واضح ہیں۔ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کی۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا مصر میں اسے فرعون کہا جاتا تھا، اور یہاں پر مراد وہ فرعون ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ
اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ اس کو سمجھاؤ۔ انہوں نے سمجھایا لیکن یہ اپنی طاقت اور اقتدار کی وجہ سے باز نہ آیا، اور بالآخر اپنے لشکروں سمیت اور اپنے تکبر سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا۔ وہ جو کمزور تھے وہ گزر گئے، اور وہ جو طاقتور تھے جب وہ اترے اسی دریا میں تو اللہ کے حکم سے وہ پانی دوبارہ پہلی حالت پر واپس آیا، اسی طرح بہنے لگا، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت اس پانی میں غرق ہو گیا۔ فرعون کے ساتھ دوسرا جس قوم کا نام لیا وہ قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور ہم نے جو سورۃ البروج سے پہلے سورۃ الشمس بیان کی تھی اس کے آخر میں بھی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا جب ان کا بدبخت ترین شقی ترین شخص اٹھا، لوگوں نے اکسایا اور ان کے اکسانے کے نتیجے میں وہ اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا بہت خیال رکھنا۔ فکذبوہ فعقروہا، تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا، اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، ان کی بات نہیں مانی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں پر ان آیات میں خداوند عالم اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اوپر کی آیات میں فرمایا تھا ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو اب اس پکڑ کے لیے وہ پکڑ کیسی سخت ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے؟ طاقتور سے طاقتور بادشاہ اور طاقتور سے طاقتور قومیں بھی اس کی پکڑ کے سامنے ٹک نہیں سکتی اور ہلاک ہو جاتی ہیں۔ دو طاقتور چیزوں کا نام لیا، ایک بادشاہ فرعون اور دوسری قوم سمود کے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کیا تھا۔ اور اس سورہ کے اگر تناظر میں دیکھا جائے سورۃ البروج کے، تو یہ رسول اللہ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور ان قلیل تعداد میں وہ لوگ کہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے اور شدید ظلم و ستم کا شکار تھے، ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاطر صبر کریں اور ان مصیبتوں کو برداشت کریں، جیسے اللہ نے پہلے مکہ والوں سے زیادہ طاقتور ترین قوموں کو پکڑ میں لیا اور ان کو ہلاک کر دیا اور اپنے نبیوں کی اور مومنوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے گا، اپنے آخری رسول کی بھی مدد فرمائے گا، اور تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔